سو اب ہم کیا ہوگا، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے، امریکہ کی طرف سے کیا جواب آئے گا؟ ایگزیکٹلی واٹ ول ہیپن؟ دیکھیں، اگر آپ اس جنگ کا جائزہ لیں سٹارٹ سے، تو ایران کا تو بہت بڑا نقصان کیا گیا ہے، اور اگر فوجی جو ہے ان کی دفاعی صلاحیت کی ہم بات کریں، پھر ان کے جو جوہری پروگرام کی ہم بات کرتے ہیں، تو ٹارگٹ کر کے اسرائیل نے اور اس کے بعد امریکہ نے جس طریقے سے ان کی فوجی لیڈرشپ کو، ان کے سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا، اس سے میں سمجھتا ہوں ایران کا بہت بڑا نقصان کر دیا گیا تھا۔ پھر ایران نے اس کے جواب میں جب اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، تو امریکہ کی طرف سے یہ کہا جانے لگا کہ امریکہ بھی اس جنگ کے اندر جو ہے وہ آئے گا، اور امریکہ نے بھی جو ہے حملہ کیا ایران کے اوپر۔ ایران کے پاس میرے خیال میں امریکہ اور اسرائیل نے اس کے راستے مسدود کر دیے تھے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جس طریقے سے ایران کو ٹارگٹ کیا گیا، ایران کو بالکل جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کرنے کے لیے جو کارروائی کی گئی، یہ قابل مذمت بھی تھی، اور یہ اس خطے کو کی جنگ میں اپنی لپیٹ میں لے سکتی تھی۔ اب ایران نے اسی کے جواب میں جو ہے یہ قطر میں جو امریکی بیس کے اوپر حملہ کیا ہے، عراق میں کیا ہے، کیونکہ ایران اب یہ سمجھنا شروع ہو گیا ہے، جو مجھے لگتا یہ ہے کہ ان کے لیے تو راستے بند کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے، ان کی ساری فوجی قوت کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، تو کم از کم اس ریجن کے اندر جہاں جہاں امریکی اڈے موجود ہیں ان کو نشانہ بنائے گا، تو یہ آگ کی جو تپش ہے یہ اس پورے ریجن کو محسوس ہوگی۔ جب یہ تپش محسوس ہوگی تو پھر ایران کے اوپر جو مظالم ہے یا ایران کے اوپر جو جارحیت ہے اس کو روکنے کے لیے یہ معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اب اس کا نقصان یہ ہوگا، قطر ایک بھی اسلامی ملک ہے، اگرچہ قطر سے آپ کے لاکھ اختلافات ہوں، لیکن قطر کے بارے میں پاکستان کے ریلیشن بھی قطر کے ساتھ جس کے سے بڑے دوستانہ بھی ہیں، اور بڑے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان ملکوں کے مابین بھی ایک خاصی ایک پیچیدہ صورتحال پیدا کر دے گا۔ پھر اگر دیکھیں آپ ایرانی وزیر خارجہ کا دورہ ہے ماسکو، تو رشیا، چین وہ بھی چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے اگر اس خطے کے اندر موجود ہے تو وہ کہیں نہ کہ امریکہ خود اس جال کے اندر پھنس جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جنگ اگر فوری طور پہ روکنے کے لیے کوئی عالمی سطح پہ کوئی کوشش نہ کی گئی تو یہ جنگ پھیل سکتی ہے، اور کہاں مڈل ایسٹ کے علاوہ بھی مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ دیکھیں اب ایران کی فضائی حدود بند تھی، اس کے ساتھ کئی ملکوں میں آلریڈی جو ہے فضائیں جو ہیں وہ ان کی پروازیں منسوخ ہوتی ہیں، آج قطر نے بند کر دی ہیں۔ تو اب اس پورے ریجن کو اس لحاظ سے دیکھیں کہ کتنا یہ ڈی اسٹیبلائز ہو چکا ہے، اور جنگ کے بادل اوپر منڈلا رہے ہیں۔ کنسیڈرنگ کہ ٹرانزٹ روٹ آپ کا انہی ممالک سے ہے، تو پوری دنیا ہی افیکٹ ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، اور امریکہ کو بھی اس جنگ کے اندر جب دو ہفتوں کی بات کی گئی تھی، ڈائلاگ پہ جانے سے پہلے جنگ میں نہیں کودنا چاہیے تھا، لیکن ایران کے پاس جب آپشن کم بچے ہیں تو میرے خیال میں پینک ہو کے ایران نے اب اس کا آغاز کر دیا۔ رائٹ، جنرل غلام مصطفیٰ، پینک اٹیک ہے، ریٹیلیشن ہے، یا تھاٹ تھرو ہے جو اس تک ایران نے کیا ہے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ایران اس خطرے کو تو محسوس کر رہا تھا، کیونکہ اسرائیل کی طرف سے اور پھر امریکہ کی طرف سے آج سے نہیں کافی سالوں سے بات چل رہی تھی کہ ایران پر حملہ کیا جائے، تو ایران حد تک تیار تھا، اور ایران کا جو ریئیکشن ہے وہ حیران کن بھی ہے، اور اس لیے حیران کن ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو ختم کرنے کی جو کوشش کی گئی تھی ایران نے اسے کور کیا، اور اب حالت یہ ہے کہ وہ انگریزی میں تو بات سمجھ آتی ہے کہ ٹیل ہیز ویکڈ دی ڈاگ، اور تو اسرائیل نے پوری مغربی دنیا کو جنگ میں گھسیڑ لیا ہے، اور مجھے اس میں کوئی ایک شک نہیں ہے کہ اس میں مغربی دنیا پہلے سے ہی شامل تھی، امریکہ اس میں شامل تھا، امریکہ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا، امریکہ کے بغیر بھارت پاکستان حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے امریکہ کا اس خطے میں جو اثر رسوخ ہے، جو بھی بات تھی وہ آپ کے سامنے واضح ہو گئی ساری۔ میرا خیال ہے کہ اب یہ بات چیت جو ہے نہ تو امریکہ کے بس میں رہی ہے، کیونکہ جو میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور اس کے میں غلط ہوں، اس وقت ایران کا جو نیشنلزم ہے کیا وہ پریویل کر پائے گا، یا مغربی دنیا جس طریقے سے ایران کو گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر رہی ہے یہ نیشنلزم شکست کھا جائے گا؟ کسی صورت، دونوں صورتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ دنیا نقصان میں جا رہی ہے اس وقت۔ ابھی ایران نے صرف قطر پہ اور عراق پہ اور سیریا پہ حملہ کیا ہے، ابھی تک اسٹیٹ آف ہارمز کو کلوز نہیں کیا،
اگر آپ اسٹریٹ آف ہارمز کو بھی کلوز کر دیں، دنیا کا 40% تیل یہاں سے گزرتا ہے. اچھا لطیفہ یہ ہے کہ اس کے بند ہونے سے امریکہ کو فائدہ ہوگا. وہ پورا یورپ، فار ایسٹ سارا امریکہ سے تیل لینے پر مجبور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے امریکہ کے بڑے نیارے ہو جائیں گے. ان کو تو آئدہ دے بینیفٹنگ بزنس مین کے طور پر، لیکن یہ باقی دنیا ہے ان کا تو مطلب بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا اس سے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جنگ اس خطے کو لپیٹ میں لے چکی ہوئی ہے. ابھی اس جنگ سے نکلنے کے لیے اب صرف دو ہی راستے ہیں. یا تو یہ کہ چین اور روس براہ راست آ کے امریکہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو امریکہ پیچھے ہٹ جائے گا، یا ہٹنے کا چانس ہے اس کا، یا مغربی دنیا ساری مل کر پیچھے ہٹ جائے اور ٹرمپ صاحب کو گلا چھوڑ دے. وہ نہیں ہو سکتا. اب یہ حالات بہت زیادہ پیچیدہ ہیں. بات چیت کی طرف جائے بغیر راستہ بھی نہیں ہے. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں، اگر یا تو ایرانی نیشنلزم کو شکست دے دی گئی، ان کے جو نیوکلیئر اثاثے ہیں ان کو تباہ کرنے کی جو کوشش ہے وہ ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی، لیکن وہ جاری رکھیں گے اس کو. اور ان کی جو حکومت ہے اس کو ختم کرنے کی جو کوشش جاری ہے، اگر اس میں کامیاب ہو جاتی ہیں تو پھر یہ اس خطے کے لیے خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. کیونکہ پھر اسرائیل پاکستان کے بارڈر پہ آ کے بیٹھ جائے گا. امریکہ کے اس خطے میں موجود ہونے سے مطلب یہ ہوگا کہ پھر جو روس ہے وہ بھی گھر جائے. ایک طرف سے یوکرین میں، اور ایران بھی روس کی سافٹ انڈر بیلی ہے وہاں بھی، اور چین نے جس طریقے سے ایران کے ساتھ مل کے آگے کام کرنا شروع کیا تھا وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا بلا سوچ سمجھ کے امریکہ نے کام کیا ہے. اور کیا ہماری جو مشرقی طاقتیں ہیں کیا اس معاملے کو سمجھ کے آگے قدم اٹھانے میں تیار ہیں؟ نیو یارک ٹائم نے یہاں تک کہا تھا کہ امریکہ کے حملے کے بعد پتہ چلے گا کہ چین کا اس خطے میں اثر و رسوخ کتنا ہے. رائٹ، یعنی کوئی چین کو براہ راست یہاں پہ نیچے دکھانے کی کوشش میں بھی مصروف ہیں. ٹھیک. جو بڑی کیا انٹرسٹنگ، خطرناک کے ساتھ ساتھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں. جو بات کی ہے رشیا کی، رشیا نے یہ کہا تھا کہ امریکہ پر، ایران پر امریکی حملے کے بعد دنیا میں تیسری عالمی جنگ شروع ہو سکتی ہے، وارن کیا تھا. اور جو ایران کو کارنر کرنے کی بات کی ابھی ملک صاحب نے، وہ یقیناً اس کے حوالے سے ہم ڈیولپمنٹس دیکھتے رہے ہیں. جو لہجہ رہا ہے امریکہ کا، جو ٹویٹس رہی ہیں، رجیم چینج کی بات ہوتی رہی ہے، وہ آپ کو واضح طور پر نظر آیا ہے. معزول شاہ ایران کے بیٹے رضا شاہ پہلوی کھل کر ہمیں میدان میں نظر آئے. انہوں نے کہا کہ ایران میں رجیم چینج ہونی چاہیے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حملہ کرنے پر امریکہ کا شکریہ ادا کیا. آن اے پرسنل نوٹ میرا دل نہیں چاہتا ان کو چلانے کا. مارشل عامر مسعود، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ جو اس وقت تک ایکویشن بن رہی تھی، کھل کے نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف اسرائیل ہے، ایک طرف ایران ہے، یہ ایکویشن تھی. اب بیچ میں قطر پہ اٹیک ہو، بے شک اس میں امریکن ایلیمنٹ ہے، لیکن مسلم کنٹری ہے، اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو نقصان ہوگا، یا یو اے کی ایئر اسپیس بند ہوتی ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں. سو یہ کیا کلیئر لائنز اب نہیں ہیں اس جنگ میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، دو تین چیزیں ایسی تھیں جس میں ڈیفینیٹلی ایک سرپرائز ملا ہے اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی. ایک تو یہ کہ جو ان کے آبجیکٹیوز تھے نیوکلیئر کو نیوٹرلائز کرنا، ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو، اور دوسرا یہ کہ رجیم چینج کرنا، وہ دونوں چیزیں ابھی تک ان کو حاصل ہو نہیں سکی خاطر خواہ. اور تیسری چیز جو میں سمجھتا ہوں ابھی تک اسرائیل نے جتنے بھی اپنے اٹیکس کیے ہیں اور جن جن کنٹریز کو اپنا نشانہ بنایا یا جن آرگنائزیشنز کو اپنا نشانہ بنایا، یہ اس لیول کی ریٹیلیشن انہیں نہیں ملی. اور جو ریزالو نظر آیا وہ بھی بہت پختہ تھا ایران کا. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب جس طرح سے وار ایک دوسرے ڈائریکشن میں جا رہی ہے اور جس طرح سے پھیل رہی ہے، اس کا بہت زیادہ میرا نہیں خیال کہ انہوں نے پہلے اس حد تک اس کو پلان کیا ہوا تھا. دو کہ تمام مسلم کنٹریز جو ہیں انفارچونیٹلی اسرائیل سے لے کر ایران تک، وہ ساری جو ہیں ان میں امریکن بیسز موجود ہیں، وہ فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہیں کافی حد تک امریکہ کی ملٹری مائٹ کو، اسرائیل کی موومنٹس کو، اور کاؤنٹر کرتی رہی ہیں ایران کو بھی. سو ایک آئسولیشن والا فیکٹر تو تھا ایران کا، لیکن میرا خیال میں جو اتحادی تھے اور امریکنز، اور وہ یہ ان کو نہیں تھا گیس کہ شاید اس لیول تک ریزسٹنس ہو. اور ایران نے جو شو کیا ہے وہ یہ کہ جو پاپولیشن تھی ان کی،
اس کو بھی وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی طرح سے انسائڈرز کے تھرو ان کو اکسایا جائے گا اور رجیم چینج میں ہیلپ ہوگی. وہ چیز بھی نظر نہیں آئی، بلکہ پاپولیشن میں زیادہ ریزسٹنس کا اور ایک قسم کا یونٹی نظر آئی ہے اگینسٹ ایئر اٹیکس. اور جتنے ایئر اٹیکس ہوئے ہیں اتنی زیادہ ایک اتحاد اور ایک یگانگت اور ریزالو نظر آیا ہے پاپولیشن میں بھی اور لیڈرشپ میں بھی. سو یہ اب جو جس ڈائریکشن میں جا رہی ہے جنگ، میرا خیال میں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگ آپ شروع تو کر دیتے ہیں لیکن دیر آر سو مینی انسرٹینٹیز، اتنی زیادہ فوگ ہوتی ہے کہ اس کو پھر کنٹرول کرنا یا اس کی اینڈ اسٹیٹ میں کوئی انویزج کرنا یا لے کر آنا وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. تو ابھی بھی امریکہ نے جو ڈائریکٹ انٹرونشن کی آفٹر یوز آف B-2 بامبرز اور ان کو جو ہدف بنایا ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کو، وہ کسی حد تک اسٹرکچرل طور پہ تو انہیں 20-25% تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ وہ کیپیبلٹی صرف امریکہ ہی کے پاس تھی، اسرائیل کے پاس بھی نہیں تھی کہ وہ اتنی پینیٹریشن کر سکتے ود بنکر بسٹرز. اور انہوں نے اپنی طرف سے ملٹری مائٹ استعمال کی اور شاید اس کے بعد وہ یہ سمجھے کہ کافی حد تک ڈیمیج ہوا ہے. بٹ اگین پتہ یہ چلا ہے کہ کوئی ریڈیشن نہیں آئی اور زیادہ تر جتنے جو IAEA کے ایکسپرٹس ہیں اس کے مطابق بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. اور دوسری چیز جو ہے کہ مطلب میزائل اتنے زیادہ ان کے پاس موجود ہیں ایران کے پاس کہ انہوں نے اتنے فرنٹ کھولے ہیں، یہ بھی ایک سرپرائز ضرور ہے. ویری انٹرسٹنگ. یہ کتنا بڑا سرپرائز رہا ہے، ایران کو کتنا نقصان ہوا ہے، امریکہ اسرائیل کو کیا سرپرائز ملا ہے.